السلام علیکم. گڈ ٹو سی یو. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بڑا شہرۂ آفاق جملہ ہے اور یہ بڑا کم ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج عمران خان صاحب کو ایک گھنٹے میں پیش ہونے کا کہا نیب حکام کو کہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو پروڈیوس کیا جائے. جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ پہنچے تو چیف جسٹس صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدیال کا جو باڈی لینگویج تھا, لوگ تو سارے بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے باڈی لینگویج پہ, ہم ذرا چیف جسٹس آف پاکستان کے باڈی لینگویج بات کرتے ہیں. وہ لگتا ہے ایسا کہ جیسے وہ عمران خان کے بہت بڑے مداح ہیں, بہت بڑے فین ہیں. آف کورس خان صاحب دنیا کرکٹ کے ایک بیسٹ کرکٹر ہیں, آف کورس ہی از, لیکن ہم انہیں بطور کرکٹر تو ٹریٹ نہیں کر رہے. آف کورس جب ہم انہیں بہت بطور کرکٹر ٹریٹ کریں گے ہم ان کو اتنا ہی رسپیکٹ دیں گے, اتنا ہی ان کا, لیکن اب وہ ایک پولیٹیشین ہے اور کرکٹ کو تو الخیر انہوں نے بہت عرصے سے الوداع کہہ دیا ہوا ہے. ان کی عدالت میں بھی وہ ایک پولیٹیشین کے طور پہ آئے ہوئے تھے. تو ایک تو ان کی جو گرفتاری تھی ان کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بطور مہمان سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھ لیا. مہمان کیوں رکھا ذرا میں اس میں بتاؤں گا, لیکن یہ بڑا اچھا تھا. ایک تو چیف جسٹس نے کہا کائنڈلی خان صاحب کم فارورڈ. خان صاحب بیٹھے تھے تو ان کو روسٹم پر بلایا گیا. یہ میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز, بڑی تھوڑی عمر ہے میری صحافت میں نے 2016 میں کیا, پھر وہ پاناما کا کیسز آ گئے. تو کس قدر بدتمیزی سے نواز شریف, شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, کس قدر بدتمیزی سے اس بینچ اس کورٹ روم میں بیٹھے ججز بلایا کرتے تھے. خود جب مجھے سو موٹو لے کر ثاقب نثار نے بلایا تھا تو ایک تو وہ تم سے شروع کرتے تھے اور تم پر ہی ختم کرتے تھے اور گندی گالیوں کو نکال کے ثاقب نثار صاحب کا, باقی ساری ان کی جو اردو لغت ہوتی تھی وہ بہت ہی بدتمیزانہ ہوتی تھی. لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ اب چیف جسٹس جو ہیں وہ کائنڈلی بول کے بندے کو روسٹم پر بلاتے ہیں اور پھر گڈ ٹو سی یو بھی کہتے ہیں. تو یہ جس طرح ویلکم کیا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ذرا ہم ضرور مد نظر رکھیں گے. اور دوسرا اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے جو اپنا مہمان بنایا عمران خان صاحب کو, وہ اس لیے بنایا ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہاں سے باہر نکلتے تو ان کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کی جو اطلاع ہے, اور کچھ انفارمیشن یہ بھی ہے, انفارمیشن کی بنیاد میں بتا رہا ہوں کہ گرفتاری کا پلان تھا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا دوبارہ سے, لیکن یہ خبر جو ہے وہ عمر عطا بدیال صاحب تک پہلے پہنچ چکی تھی. تو عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک طرح کا پروٹیکشن دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے گرفتار نہ ہو. خان صاحب کو فیملی کے ساتھ ملنے دیا جائے گا اگر وہ اس گیسٹ ہاؤس میں رہنا چاہیں گے جو پولیس لائن میں ہے, کیونکہ نیولی کنسٹرکٹیڈ ہے تو وہاں رہ کوئی نہیں رہا, اور اچھا فرنیچر, اچھی چیزیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کی رہائش کا, ان کے کھانے کا, ان کا جو وقت گزارنا ہے, رات گزارنی ہے, وہ بڑی جو ہے آرام دہ کا خیال رکھنا چاہیے. سو یہ ذرا اس پہ ہم بات کریں گے. نذیر لغاری صاحب نے سینئر صحافی تجزیہ کر. لغاری صاحب بہت شکریہ. یہ جو چیف جسٹس کا آج کا بیہیویئر تھا, میں آپ نے خیر عمر گزار دی صحافت میں, ویسے تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جسٹس کو اتنا ہی با ادب, با ملاحظہ اور ہوشیار ہونا چاہیے. سر میں نے جسٹس حمود الرحمان کی کورٹ دیکھی, جسٹس یعقوب علی خان کی کورٹ دیکھی, جسٹس انوار الحق کی کورٹ دیکھی, میں نے بھٹو صاحب کا ٹرائل دیکھا, میں نے مولوی مشتاق حسین کی کورٹ میں بھٹو نے صرف یہ کہا کہ ان کی بیگم پر ایک دن پہلے باقاعدہ لاٹھیاں برسائی گئی تھیں, لہو لہان کر دیا گیا تھا. وہ تصویر چھپی تھی, وہ بہت پریشان تھے. انہوں نے اپنے وکیل سے کہا یار جو بات کرے اس کو چھوڑو یار, ڈیم اٹ, مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہے. اپنی بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو مولوی مشتاق حسین نے بگڑ کر اور بہت ہی غصے میں بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ آپ عدالت کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں. بھٹو صاحب بالکل خاموش تھے. انہوں نے کہا نہیں, ابھی کورٹ ایڈجرن کیا جائے, یہاں کٹہرا بنایا جائے اور کٹہرے میں کھڑا جائے. پہلی دفعہ کسی کورٹ میں سپیریئر جوڈیشری میں باقاعدہ کٹہرا بنوایا گیا, اور جب تک بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوتا رہا ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور کٹہرے میں کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے جواب دینا ہے, اور انہیں بائیکاٹ کر دیا. اس کے بائیکاٹ کے باوجود ٹرائل چلتا رہا اور سزائے موت دے دی گئی. یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. اور جب بابا فرید کا ایک واقعہ میں نہیں سنانا چاہتا ہوں, مجھے کچھ وارث والا ہوتا ہے, کچھ لاوارث ہوتا ہے, کچھ وارثوں والے ہوتے ہیں, کچھ لاوارث ہوتے ہیں. بھٹو لاوارث تھا اس لیے مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا اس کو, عدالتی قتل کے ذریعے اس کو قتل کر دیا گیا. اور وہاں بھی ان بلاک کیس وہ کر کے لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا, ذکی الدین پال تھے اور جو بھی تھے, اور مولوی مشتاق حسین تھے, کس بے دردی سے وہ ہیوملیٹ کرتے تھے, توہین کرتے تھے, ہر روز توہین کرتے تھے, ہر روز ان کے کچوں کے لگاتے تھے. اور بعد میں یہاں پر کیا ہوا,
لغاری صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں. کوئی تو لاڈلا ہوتا ہے نا یار. نہیں، لاڈلا ہونا اور تمیزدار ہونا دو ڈیفرنٹ بات ہے. کیا نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. میرا موقع بھی یہ، میں بہت ہی، ہمارے ایک سین ہم نے دیکھا تھا یار، قاضی احمد میں موو کر رہا تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، کس طرح سے ٹر کر کے 1 گھنٹے کے اندر 57 آدمیوں کو 1 منٹ میں ایک آدمی کے حساب سے بھون کے رکھ دیا گیا تھا. آپ کا چونکہ مارشلہ تھا، چونکہ آپ طاقتور تھے، اور چونکہ وہ بے بس تھے، چونکہ وہ بنہتر تھے، آپ نے قتل کرنا تھا، کر دیا. جوہر آپ نے وہاں کیا، میہر میں کیا، جوہی میں کیا، دادو میں کیا، ہر جگہ پر آپ خون ریزی کر رہے تھے. کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں تھا. ایک شہزادہ ہے جو آگ لگا دیتا ہے، جیت کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، اور جا کر اس کے بارے میں پوچھا تک نہیں جاتا ہے جناب یہ کیا ہو رہا ہے. جناح ہاؤس کو آگ لگا دی جاتی ہے، طیارہ ہمارا جو ہے وہاں پر آگ لگا دی جاتی ہے میاں والی میں، اور سرگودا میں جو ہے ہماری میموریل کو، فوجی یادگار کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور کیا وہاں پر پشاور میں وہ دیکھا ہوا ہے ہمارا، وہ قلعے کے باہر کس طرح سے فائرنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے مریض کو نکال کر باہر پھینک کر جو ہے گاڑی کو آگ لگا دی جاتی ہے، کس طرح سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پیارا ہے، لاڈلا ہے، کس کا محبوب نظر ہے، کسی کا ہے نا، جبھی تو یہ ہو رہا ہے. کس کا لگا؟ میں نے کہہ رہا کسی نہ کسی کا تو ہے نا، کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سر، آپ نے تاریخ کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا مؤدب چیف جسٹس سر؟ یہ بڑی دلچسپ بات. یہ بھی ہوا ہے. ایک شخص کو کہا گیا کہ ماریو پیوزو نے اس لیے ناول لکھا تھا کہ اس کو جو ہے کورٹ میں پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا ججمنٹس میں. کیا وہ کوئی عدالتی فیصلہ تھا جس کو کوٹ کیا جانا تھا؟ کیونکہ اپنے من کی آگ تھی جس طرح سے بجھائی جا رہی تھی. کیا چیز تھی وہ؟ اور کس طرح سے حضرت، میں کیا عرض کروں، کس طرح سے کہا جا رہا تھا دوسروں کو سیسیلین مافیا. یہ مافیا تو نہیں تھی نا، یہ تو اپنی بہت ہی اپنے جذبات تھے. بالکل عزیزت جان. شیلا رضا صاحبہ مجھے اس لیے آپ سے یہ ریفرنس کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ شاید نہیں تھیں. آئی واز دیئر جب فریال طالپور صاحبہ کو میں نے، شیلا بات کری ہے، شیلا میری بہن ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہے. میں نے دیکھا ہے کس طرح ٹارچر شیلا نے سہا ہے. ہم نے جا کر وہ سی آئی اے سینٹر میں دیکھا تھا جس طرح سے اس کے ساتھ بے رحمی سے، یہ اسی لیے ہم اب بھی اس کے ساتھ اپنی بہنوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں کہ آمریت کے سامنے، بے رحمی کے سامنے، درندگی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی. شیلا رضا صاحب کامنٹ کیجئے گا، یہ جو ایک اب تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب اور طریق انصاف کے ساتھ عدالتوں کا رویہ کچھ اور ہے، آپ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ عدالتوں کا رویہ کچھ اور تھا. تو کیا کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ یہ اچھی چینج ہے یا یہ چینج صرف وقتی ہے، یہ کیا میم؟ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور مارشاء اللہ بھی نہیں تھا، اور بے نظیر شہید صاحبہ کے ساتھ ہم اسپیشل کورٹ میں پیش ہوئے، اور آصف صاحب اور ہم سب، یعنی پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور ہم سب. تو بی بی صاحبہ نے کوئی بات کی کورٹ میں بیٹھے بیٹھے، اور کورٹ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا. تو جج نے کہا کھڑے ہو کے بات کرو. تو بی بی صاحبہ کو جلال آ گیا، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر رہ چکی ہوں، میں بات کر سکتی ہوں، آپ اپنے لہجے پہ بات کریں کہ آپ کا لہجہ کیسا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو پے در پہ بے عزتیاں ہو رہی تھیں، ہم سب کی بے عزت کیا جا رہا تھا کورٹ میں. کچھ عرصے بعد اس جج کا مرڈر ہو گیا. تو ہم نے بہت کچھ تاریخ میں دیکھا بھی ہے، اور ہم نے بہت کچھ جھیلا بھی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بریک تھا ہیئرنگ میں، اور جج کے کمرے کے باہر اور کورٹ روم کے باہر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو چائے منگا لی گئی، اور لوگ، ہم سب چھوٹے تھے، میں اسٹوڈنٹ تھی، میرے ساتھ دوسرے لڑکے اسٹوڈنٹ تھے، تو کوئی قہقہ وہقہ لگا تو مجھے اندر بلایا جج نے اور کہا کہ قہقہ لگا رہی ہو، نشان عبرت بن جاؤ گی.
تو ہم تو یہ پولیس رات جو ہے نا اس کو طے کر کے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے آج کہ از خود نوٹس لینے والے اس پہ از خود نوٹس لیں گے کہ بھائی یہ یادگار شہداء جلائی گئی اور جنا ہاؤس جلایا گیا اور جو ہے ہمارے جہاز جلائے گئے، یہ سب کچھ ہوا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ وہ ایک شخص جھوٹا کہہ رہا ہے میرے پاس موبائل یا سیل فون نہیں تھا، اور اندر سے اس کی گفتگو مسرت چیمہ کے ساتھ سنوائی جا رہی ہے۔ تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ شرجیل میمن بھی عدالت سے گرفتار ہوا تھا اور مولانا ہدایت اللہ بھی گرفتار ہوئے تھے، کاش یہ اس وقت اتنی ہمدردی لی جاتی، تو بجائے اس کے کہ ریکویسٹ کی جائے عدالت انصاف کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویری رائٹ۔ شوکت یوسف شاہی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، شوکت صاحب پاکستان تحریک انصاف تو اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، بٹ دوسری جانب ایک آپ نے نیریٹو بنانے کا موقع دے دیا ہے حکومت وقت کو، جن کے ساتھ عدالتوں کا رویہ بالکل مختلف تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے۔ سر شوکت صاحب دیکھیں، کہیں اگر انصاف ملتا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت جتنے کرمنل کیسز ہیں وزراء کے اوپر وہ سارے حکومت میں بیٹھے ہیں، تو کیا یہ کیسز دوبارہ نہیں کھل سکتے ہیں؟ اور جو نواز شریف علاج کے بہانے لندن گیا ہے تو کیا اس کا کیس دوبارہ نہیں کھل سکتا ہے؟ کیوں ان کا نہیں پوچھا جا رہا؟ یہ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں نا۔ لیکن جو لینگویج اس حکومت کے وزراء استعمال کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ تو پتہ چل گیا کہ کتنا ان کے اندر برداشت ہے، اور یہ صرف ہے کہ عمران خان فوبیا ان کو ہوا ہے، اور اس عمران خان کی دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے اور اس کی بینیفیشری ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پی ایم ایل این ہی ہوگی، اور ان کا خیال تھا کہ حالات خراب ہو جائے اور وہ اس بہانے کو تقویت ملے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں ہم نے جو 2-3 دن خود بھی رہے ادھر، کوشش کرتے رہے کہ جی پرامن رہے، حالات پرامن رہے، لیکن ایک طرف انہوں نے ٹویٹر بند کیا، فیس بک بند کیا، یوٹیوب بند کیا، ہم اپنی آواز کیسے پہنچاتے ہیں اپنے نہیں ویسے شوکت صاحب اگر اچھا ہے نا بند ہو گیا، اگر بند نہ ہوتا تو زیادہ نقصان ہوتا نا سر، جس طرح ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے دنیا بھر کے میڈیا میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ مسلسل اپنا میسج دیتی رہی کہ جو ہمارے ورکر تھے وہ بڑے پرامن تھے، لیکن بیچ میں آئی ڈونٹ نو کیسے لوگ اس میں گھس آئے تھے، کیا کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت خود حالات خراب کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ جب ایک جلوس جاتا ہے اور جا کے ایک جگہ تو اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو ہے، یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو ہے، اور پشاور میں تو نہیں ہو تو لاہور۔ نہیں، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں سر، دیکھیں جب گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو جب حالات، جب کوئی جلوس نکلتا ہے، اس سے پہلے بھی جلوس نکلے ہیں اور ہمارے دور میں بھی نکلے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلوس جا کے آگے نقصان کرے گا تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اور پولیس کو فورس کے ذریعے ان کو روکنا چاہیے تھا، جن کے پاس پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے، جن کے پاس پی ٹی آئی کے پرچم تھے، پی ٹی آئی کے سلوگنز تھے۔ سر نہیں، آپ غلط طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں فوج کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ سولی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، اور یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوگا سر، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوگا تو آف کورس کور کمانڈر پہ پولیس کی سیکیورٹی تو نہیں ہوتی نا، کور کمانڈر ہاؤس۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، نہیں وہ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے پولیس کر سکتی تھی نا، روک سکتی تھی لوگوں کو، کیوں وہاں جانے دیا؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں نا۔ دیکھیں یہاں پشاور کے اندر میں آپ سے کہوں، میں خود گیا جب مظاہرہ ہو رہا تھا، میں نے پوری کوشش کی اور لوگوں کو کرنے کے لیے۔ سر جنہوں نے آپ کے کپڑے پھاڑے، آپ کو دھکے دیے، وہ آپ کے ورکر تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا۔ تو میں جب گیا تو میرے تو ورکروں نے میرے ساتھ سیلفیاں بنائی، وہ بڑے خوش تھے۔ اچانک 10-15 لوگ ہجوم سے نکل آئے، انہوں نے جو کارنامہ کیا وہ سب کے سامنے۔ میں تو کہتا رہا کہ جی اس طرف نہ جائیں، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے آپ کہاں سے آئے جی، کون سی پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سر تو یہ تو دیکھیں یہ چیزیں جو تھی، یہ اگر ایک ہجوم یہاں سے 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر جاتا ہے آگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں حساس انسٹالمنٹ ہے،
تو یہ بالکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لغاری صاحب گورنمنٹ جو کی شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں responsibility ہوتی ہے کہ اس کو روکے. اگر ہمارے ورکر پھر بھی چاہتے تو پھر بالکل ہماری طرف سے تو کوئی پالیسی ایسی تھی نہیں. لغاری صاحب شوکت یوسف زئی صاحب کا ماننا بھی یہی ہے. آج عمران خان صاحب سے جب چیف جسٹس نے کہا تو انہوں نے کہا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں جی, میں تو کیونکہ آف کورس ان کو پتہ ہو بھی نہیں سکتا تھا, جہاں پہ وہ تھے وہاں ایکسیس ہی نہیں تھا, لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اگر ایسا کچھ ہوا ہے. تو اگر مذمت کرتے ہیں تو پھر ایکسپیل کریں نا, جن لوگوں کے آڈیوز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلق ہی نہیں ہے نا ان سے. کیسے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ان کا کوئی تعلق نہیں, اعجاز چودھری صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ جن لوگوں نے وہ ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ٹکٹ ملا ہوا ہے, جو جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو ہم نے سنی ہے نا, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ان کے پارٹی کے دیگر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں. کہ آپ کے پاس 4 آدمیوں کے نام آ گئے, 5 آدمیوں کے نام ہے, ایکسپیل کریں اور کہیں کہ اور جو ہیں وہ ہم ان کو بھی ایکسپیل کریں گے. نکالیں آپ پارٹی سے, اعلان کر دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نہیں جی وہ ہمارے نہیں تھے تو آپ کے نہیں تھے, تو بہرحال وہ آپ کا جھنڈا لے کر آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے بندوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے سب کیا, آگ لگائی, اور جناح ہاؤس کو آگ لگائی, کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی. تو اس میں کون سی چھپی ہوئی بات؟ اور جو کچھ وہاں ہوا میاں والی میں, وہ جھنڈے لے کر آگ لگا رہے ہیں اور پاکستان کے طیارے کو آگ لگا رہے ہیں. یار یہ ہم نے نہیں ویسے جو شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس یا حکومت کا کام تھا کہ ان کو روکے یا اسٹریم لائن اور کرے. اگر پولیس روکتی, اور روکنا چاہیے تھا, فوج کو روکنا چاہیے تھا, اس میں ہر طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا. اگر اس شوکت صاحب آتا ہوں, اگر ریٹیلیشن میں کوئی کیجولیٹی ہو جاتی تو سب بھگتتے پھرتے. اب تو لوگوں کو جو لوگ اس واقعے میں نشانہ بنے اور جس مریض کو اٹھا کر پھینک دیا گیا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تو یہ بڑی خواہش تھی کہ آگے جائیں گے, اور یہ پی ٹی آئی کے ورکر کے جو لبادہ اوڑھ کے بندوں کو بھیجا اور وہ جو کارروائی کی انہوں نے, ان کی تو خواہش تھی کہ فوج اور پی ٹی آئی کے ورکر لڑیں. لیکن میں اگین اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع نہیں آیا. دیکھیں یہ موقع آنا نہیں چاہیے تھا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک تو انہوں نے سارے رابطے بند کر دیے تاکہ اگر ہم کوئی اپنا میسج بھی دینا چاہتے تھے اپنے ورکروں کو, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ حکومت اپنی نالائکی تسلیم کرے کہ ان کا خوف تھا, اور اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی اور اس سے اور نقصان ہوا. اگر یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے تو ہم سر آپ کی بات کو ہم بالکل بڑا رسپیکٹ دے رہے ہیں سر, لیکن کچھ آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کی لیڈرشپ اٹیک کرنے کا کہہ رہی ہے نا سر, اس کو کیسے ڈینائی کریں گے آپ؟ دیکھیں جس نے بھی کیا ہے انڈیویجولی غلط کیا ہے, اگر کیا ہے تو پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. اور پارٹی کی دیکھیں ہمارے جو صوبائی صدر ہے پرویز خٹک, اس نے ویڈیو میسج دیا اور سارے ورکروں کو دیا, لیکن اگین میں کہوں گا وہ میسج پہنچ نہیں پا رہا تھا. دوسری طرف شامود قریشی صاحب نے اپنا میسج دیا کہ بھئی کوئی بھی کسی انسٹالیشن کو کسی قومی اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. شوکت یوسف صاحب دیکھیں اس کی مذمت آج تک نہیں آئی پی ٹی آئی کی جانب سے. کیوں نہیں آئی؟ یہی تو مسئلہ ہے. میں حیدر بھائی مذمت پہ 3 دنوں سے کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنے اپنے آڈیو ویڈیو میسیجز دے رہا ہوں, میں اپنے پارٹی کی طرف, کیونکہ ترجمان میں ہوں خیبر پختونخوا کا, میں دے رہا ہوں, کوئی چلا ہی نہیں رہا. 1-2 چینل کے علاوہ کسی نے چلایا بھی نہیں ہے. میں تو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں دے رہے ہیں سر. دیکھیں آپ دیکھیں تحریک انصاف کا کوئی مرکزی دفتر بھی ہوگا, کوئی مرکزی سیکریٹریٹ بھی ہوگا, کوئی سیکریٹری جنرل بھی ہوگا, کوئی ترجمان بھی ہوگا. جیسے آپ نے آج اعلامیہ دے دیا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پہ سر, وہ تو رد عمل دے دیا آپ نے, لیکن جو ہماری جگہ آئی ہوئی, جو آرمی کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا, اس پر جو آپ نے مذمت کرنی تھی تحریک انصاف نے, الزام تحریک انصاف پہ تھا, ورکر تحریک انصاف کے تھے, جھنڈے تحریک انصاف کے تھے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نے ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کرنا شروع کیا, دوسری طرف کون سا چینل تھا جو ہمیں لے رہا تھا؟ ہمارے تو دیکھیں ہم سے تو سارا بائیکاٹ ہی تھا, تقریباً سارے چینل کا بائیکاٹ ہی تھا. نہیں سر ساری لیڈرشپ تھی. چینل تھا جو ایک تو اسد عمر کو گرفتار کیا گیا, وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا. عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا. دیکھیے لیڈرشپ ہوتی ہے نا, آپ سیکنڈ تھرڈ سارے لیڈرشپ کو گرفتار کر رہے ہیں. فواد چودھری کو گرفتار کیا, علی محمد کو گرفتار کیا. آپ نے مطلب کس کو چھوڑا ہے؟ کوئی شیلا رضا صاحب, یہ تو دیکھیں نا, جو خرابی پیدا ہو رہی ہے یا اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے
تو لیڈر ہی کنٹرول کر سکتا ہے, تو لیڈر کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. شیلا رضا صاحب, جو کچھ ہوا ہے تحریک انصاف نے اس سے تو لا تعلقی کا اظہار کیا. جو شوکت یوسف زئی صاحب بات کریں, بہت ساری لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے تو سارے لیڈرز کو گرفتار ہو گئے, تو وہ کیسے لیڈ کرتے گراؤنڈ لیول پہ, اور کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے. تو ایک یہ بڑی وجہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ سٹریم لائن نہیں ہو سکا. میم نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں تو آج یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی 2 دن کے بعد کہ شاید ہماری عدالت عالیہ ہمارے اداروں سے کہیں گی کہ آپ نے کیمرہ سے لوگوں کے فیسز پہچان لیے ہوں گے, انہیں گرفتار کیا جائے جنہوں نے پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی. لیکن ایسا نہیں ہوا, انہوں نے اس پہ سو موٹو نہیں لیا. دوسری بات, جہاں تک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس میسج نہیں پہنچا, ان کے پاس اکثر نہیں پہنچتا. یہ عمران خان کی قیادت میں درخت جلا دیتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران کے پاس میسج نہ پہنچاؤ, اور درخت جلانا تو ان کا پرانا شیوا ہے, ابھی بھی جلائے. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھائی ظاہر ہے کہ اتنی آنسو گیس تھی کہ درخت جلائے. تو ان کے لیے خود ہی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز آتی ہیں, اور ان کے لیے جو ہے ان کو مطمئن کیا جاتا ہے. نہیں, شیلا میں آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کی آدھی سیاسی زندگی جو ہے وہ سیاسی سٹرگل میں گزر گئی. جب آپ کمیونیکیشن کے ذرائع بند کر دیں گے, لیڈرشپ گرفتار کر دیں گے, تو کارکنان کے لیے تو ایک بڑا انکانشیس سچویشن ہوگی نا میم. نہیں, نکلنے سے پہلے عمران صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنا میسج کیا تھا, اور اس میں انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی وہ لوگوں کو اشتعال دلانے والی تھی. انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے تھے پاکستان کی حاضر سروس لوگوں کی آفیسرز کے لیے جو وہ کرتے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا نکلو. پھر ان کی بہنیں جا کے اشتعال دلاتی رہیں, اور یہ آسان طریقہ ہے کہ اشتعال والے لوگوں کو آگے کر کے آپ پیچھے کر کے ہائے 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 کرتے رہ جائیں. ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت ساری طریقوں کے احتجاج کیے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. تو یہ مت کہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے دوسرے ممالک کو, خاص طور پہ بھارت کو ہنسنے نہیں دیا. سر ویلٹ ایک بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد اس ساری ڈیولپ پولیٹیکل سچویشن ہے, اور پاکستان کیونکہ ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے, پولیٹیکلی, کانسٹیٹیوشنل اور اکنامک کرائسس, کیا مزید بڑھیں گے یا کوئی حل بھی آئے گا؟ بریک کے بعد. آپ نے حکومت ختم کرا دی, ہماری کوئی باری نہیں تھی. اب سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوکت صاحب سارے جتنے بڑے بڑے لوگ شروع ہو گئے نا, ایک کامنٹ لگاری صاحب سے. لیکن صاحب ٹائم کم ہے, شیلا میں ٹائم کم ہے میرے پاس. لگاری صاحب, یہ سارے معاملات کس سمت جائیں گے؟ کیا آپ کو سیاسی تناؤ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے سر؟ لگاری صاحب دیکھیں, ہمارے ملک کی سمتی ہے پہلے دن سے لے کر اب تک جو ایک چل رہی ہے کہ سیاست میں غیر سیاسی کاشتکاری جو کی گئی ہے اس نے ملک کو بربادی کی طرف لے گیا ہے. جہاں بھی یہ کوشش کی گئی کہ ہم لاڈلے لے آئیں, کسی دور کے بھی ہوں, چاہے وہ ایوب خان کے دور کے, یا خان کے دور کے, ضیاء الحق کے دور کے, مشرف کے دور کے, آج کے دور کے, باجوہ کے دور کے, جہاں لاڈلوں کو لایا گیا پاکستان کا نقصان ہوا, اور اب نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اب پاکستان کے اندر بڑے سوالات پیدا ہو چکے ہیں. اب ادارے تقسیم ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے ادارے تقسیم ہیں. یار اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کبھی اس طرح سے تقسیم ہوئی ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ معلوم ہو کہ سینئر جج ایک طرف ہیں, جونیئر جج ایک طرف ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ پاکستان کے سیکولر اداروں کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ جناب وہ ادھر ہیں, وہ ادھر ہیں, سینئر ایک طرف ہیں, جونیئر ایک طرف ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہوئی ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. ارے یار, یہ کرکٹر تھا, آپ نے کرکٹر سے شروع کیا تھا. ایک اچھے کرکٹر کو ایک اچھا کرکٹ کا ہی آدمی ہونا چاہیے تھا. سیاست میں لانے والوں نے سوچا تھا کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے, نہیں لائے یار. 3.5 سال میں جنوری اور فروری میں لوگ جھولیاں پھیلا کر دعا مانگ رہے تھے, اللہ کرے کہ ہماری جان چھوٹے, اور لوگوں کی جان چھوٹی تھی. پھر تو اور انہی اداروں نے پروان چڑھا. ہی از پاپولر لیڈر لگاری صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاپولر کا بیانیہ آپ بناتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انتہائی غیر مقبول. مجھے پتا ہے, ٹویٹر پہ ٹویٹر کو گولی ماری ہے. ٹویٹر کوئی چیز نہیں ہے یار, پاکستان کے عوام ہیں. نہیں, میں نہیں جانتا ہوں. میں کہتا ہوں کراچی میں آئے, کراچی کا ریزلٹ دیکھیں.
शैला मैम को कुछ करना। जी शैला मैम जल्दी हाँ, से। मैं ये कहना चाह रही थी जी जी। कि देखिए ये में जैसे बने जो हुए वो सबने देखा। इमरान तो रियासत मदीना के दाई हैं, अपने ऊपर एहतसाब होने दे, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों शौकत डर रहे? यूसुफ जई साहब, आप रियासत मदीना का एहतसाब की दाई बात मौत करें, से बड़ी नहीं इंपॉर्टेंट डरता बात क्या? है। बाल्टी पहन के आ जाते हैं। और ये जो हुकूमत की बात करते हैं कि नहीं चल रही थी, तो भाई आपसे नहीं चल रही थी। अच्छा नहीं शैला मैम, वो बाल्टी नहीं है, मतलब उनकी जान को खतरा है तो वो कवर करते हैं खुद को, इसमें मतलब भाई इसका तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाजवा इनके बिल पास कराते थे, हुकूमत तो इनसे नहीं चल रही थी, हमने तो इनका किया हुआ उसी को टाइम मेरे पास खत्म है। शौकत भाई प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से चलाई ना आपकी हुकूमत, तो बड़े अच्छे तरीके से चली है कि लोग अब खाने को तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है लोगों को, रोजगार नहीं मिल रहा है। में भी लोग आपने तो तबाही कर दी उसके। डॉलर देखो ना, डॉलर इस वक्त कहाँ है, आपको पता है डॉलर का? आपको आटे की कीमत क्या पता है? मुझे मालूम है, क्योंकि आप ही के दौर क्या है में आटे की कीमत क्या है आपको पता है? 20 किलो आटे कितने का मिल रहा है? मालूम है 165 रुपए किलो है। आपके यहाँ का मसला होगा, क्योंकि आपने जो है वो हाँ हमारा मसला है, क्योंकि हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं ना। 79 से 1000 बिलियन कर्जा कर दिया अपना। शौकत यूसुफ साहब, मसाइल का हल किस तरफ होगा? आप तो कहते हैं इलेक्शन कराएं और ये चोर डाकू ये जाए भागे, आवाम अपनी मर्जी से लोगों का इंतखाब करे। गवर्नमेंट का रिजल्ट देख लो और मुल्तान का अपने दौर का रिजल्ट देख लो। एक ही हल है, इलेक्शन कराओ। ये डरते हैं इलेक्शन से, भाग रहे हैं। हम एक ही दिन कराएंगे, केपी में जो है 90 दिन हो चुके हैं। इलेक्शन कराओ ना, इलेक्शन कराओ फिर पता बिल्कुल चलेगा। कराएंगे। और तुम लोग को टिकट, ये आपके जो बड़े बड़े दावे हैं ना कि हमारी अवामी हुकूमत, अवामी पार्टियां, 1 करोड़ 20 सारे लाख ऐसे भेजेंगे तुम्हारा टिकट कोई नहीं लेगा। अब इंशाअल्लाह ताला आपकी जमानतें जब्त कराएंगे, फिक्र न करें आप। देखेंगे। फिलहाल तो कराची में आप कहीं नहीं हो। इलेक्शन तो कराना बीबी। ये जो शौकत यूसुफ कह रहे हैं कि जमानतें जब्त कराएंगे, ये बड़े कॉन्फिडेंट है कि अदालतें इनके बलियात में जो है आपने जो घपले किए वो किसी से छुपे हैं? आपने जो करप्शन किए, जो आपने धांधली की, जहाँ आप जीते वहाँ RTS बैठ गया, और जहाँ आप हारे वहाँ घपला हुआ। और मुल्तान में आप ही, पंजाब में हुकूमत की। मेरे सवाल रह गए आप दोनों के झगड़ों में सर। बहुत शुक्रिया। अब तो देखे ना हैदर भाई, इलेक्शन है ना।